حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فقہی مسائل کے دروس میں سے آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ دفن کے احکام، تو ان احکام کا بھی بخوبی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ میت کو کس طریقے سے دفن کرنا ضروری ہے۔ تو میت کو زمین میں دفن کرنا اس طرح واجب ہے کہ اس کی بو بہر نہ آئے اور درندے بھی اس کا بدن بہر نہ نکال سکیں۔ اگر اس بات کا خوف ہو کہ درندے اس کا بدن بہر نکال لیں گے تو قبر کو اینٹوں وغیرہ سے پختہ کر دینا چاہیے، یعنی اتنی گہرائی میں انسان کی میت کو دفن کرنا چاہیے کہ اس کی بدبو بھی بہر نہ آئے اور یہ بھی خوف نہ ہو کہ درندے وغیرہ اس کو بہر نکال لیں گے۔ ایک اور مسئلے کی طرف کہ میت کو قبر میں دائیں پہلو پہ اس طریقے سے لٹانا چاہیے کہ اس کا بدن کا سامنے کا حصہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مومنین یہ بات ذرا متوجہ ہو کے سنیں گے کہ جب میت کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، میت قبر میں سیدھی ہوتی ہے اور اس بیچارے میت کی گردن کو مروڑ کر قبلہ رخ کر دیا جاتا ہے، تو یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ گردن نہیں مروڑنی بلکہ اس کی پشت کو ایک دیوار کے ساتھ لگا کے اس کے جو بدن کا سامنے والا حصہ ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، یعنی اس کی جو پشت ہے وہ دیوار کے ساتھ ٹک جانی چاہیے، تو اس کا یہ سامنے والا حصہ یعنی پورا بدن کا سامنے والا حصہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہ ہو کہ اس کی باڈی سیدھی پڑی ہو اور اس کی گردن اور اس کے منہ کو ہم مروڑ وغیرہ کے اس کو ہم قبلہ رخ کر دیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یعنی پورا اس کے بدن کا سامنے والا حصہ یہ روح قبلہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اور کچھ مسائل کی طرح جن کو ہم متوجہ کرائیں گے آپ کو کہ اگر میت کو سمندر میں ڈالنا یا اس کی قبر کو پختہ کرنا ضروری ہو تو اس کے اخراجات میت کے اصل مال میں سے لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے جس کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو یا مسلمان ہے کوئی جس کو فوت ہوا ہے، کافروں کے قبرستان میں دفن کرنا یا کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کہ مسلمان کی میت کو ایسی جگہ پہ دفن کرنا جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہو، مثلا جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہوں، گندگی پھینکی جاتی ہو، تو وہاں دفن کرنا جائز نہیں ہے، یعنی مسلمان کو ایسی جگہ پہ دفن نہ کریں جہاں آپ کو پتہ ہو کہ وہاں گندگی وغیرہ پھینکی جائے گی یا اس کی بے حرمتی ہوگی، تو وہاں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ اور میت کو غصبی زمین میں، یعنی پتہ ہی نہیں کہ یہ کسی اور کی زمین تھی اور اس میں جا کے زبردستی ہم نے دفن کر دیا اور مالک جو زمین کا تھا وہ راضی نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا ایسی زمین میں دفن کرنا کہ جو کسی دوسرے مقصد کے لیے وقف کی جا چکی ہو، مثلا کوئی ایسی زمین کا حصہ ہے جو مسجد کے لیے یا امام بارگاہ کے لیے وقف تھا، اب وہاں جا کے کسی کی میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی میت کی قبر کھود کر کسی دوسرے مردے کو اس قبر میں دفن کرنا یہ بھی جائز نہیں، یعنی پہلا مردہ نکال لیں، اس کو پھینک دیں اور اس کی جگہ اپنا وہاں دفن کر دیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر قبر پرانی ہو گئی ہو اور پہلی میت کا نشان باقی نہ رہا ہو، یعنی بالکل اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، مٹی بن چکی ہے، تو پھر وہاں دفن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ وہاں پہلے بھی میت موجود ہو اور اس کو نکال کے ہم کسی اور جگہ پہ پھینک دیں اور اس کو جا کے وہاں دفن کر دیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ جس کی طرف متوجہ کریں کہ اگر ماں مر جائے اور بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو، تو اگرچہ اس بچے کے زندہ رہنے کی
امید نہ ہو تب بھی ضروری ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے کہ جس سے بچے کو سلامتی کے ساتھ شکم سے باہر نکالا جا سکتا ہے، تو یہ بہتر ہے، اور بچے کو باہر نکالیں اور پھر اس جگہ کو سرجری وغیرہ کر کے ختم کر دیں، اس کے بعد اس میت کو دفنایا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک جان وہاں سے بچ رہی ہے تو اس کو بچانا ضروری ہے۔ تو یہ وہ چند احکام ہیں کہ جو میت کو دفن کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان احکام کا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم میت کو قبر میں اتار رہے ہیں تو یہ کم از کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میت کے اندر میت کو کیسے رکھنا ہے، تو ان احکام کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بتائیں گے کہ یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جو واجب تھیں، تو دفن کے مستحبات کیا ہے کہ دفن کرنے کے بعد باقی جو باہر بندے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا عمل ہے جو مستحب ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو